6 سال قبل۔ آج صبح سے ہی موسم کافی ابر آلود تھا، سردیاں جا رہی تھیں اور گرمیوں کی آمد تھی۔ پہاڑی علاقوں میں ان دنوں محسوس کرنے والوں کو ایک عجیب سا پرجوش لطف محسوس ہوتا۔ یہی پرجوش لطف ہیر کو بھی بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ آج بھی وہ اماں سے اجازت لے کر اسی لطف کا مزہ لینے حویلی کے پچھلے باغ میں آئی تھی۔ پورے باغ میں اچھی طرح گھوم پھر کر وہ چپکے سے پگڈنڈی پر چلتے ٹھنڈے پانی کی جھیل کی طرف بڑھی تھی، جو حویلی کے پچھواڑ میں 20 منٹ کے پیدل فاصلے پر موجود تھی۔ وہ منہ ڈھانپے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ گھر سے تو باغ تک جانے کی اجازت لے کر نکلی تھی، مگر اب وہ کافی آگے جھیل تک جا رہی تھی، جہاں اکیلے جانے سے اماں اور شمس لالا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ہیر نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر چاروں طرف ایک چور نگاہ گھمائی اور کسی کی بھی موجودگی نہ پا کر چادر کے پلو کو پیچھے کھسکا کر منہ باہر نکالا۔ آرام دہ حالت میں پتھر پر بیٹھ کر پاؤں جوتے سے آزاد کیا اور ٹھنڈے ٹھار پانی میں ڈبو دیے۔ اوئی ماں! اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ اپنی چیخ پر وہ خود ہی ڈرتی کھلکھلا کر ہنسی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ کچھ فاصلے پر لیٹے یشب آفریدی نے سر اونچا کر کے دائیں جانب دیکھا، جہاں کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس خوبصورت سی چڑیل قہقہے لگانے میں مصروف تھی۔ اس میٹ؟ وہ پتھر سے ٹیک لگاتا اٹھ بیٹھا۔ کہیں واقعی چڑیل تو نہیں؟ اپنی سوچ پر مسکراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو یشب آفریدی، آج تمہیں لائیو ایک چڑیل سے ملنے کا موقع ملا۔ گو اینڈ انجوائے۔ وہ ہاتھ جھاڑتا اس طرف چل پڑا۔ ہیر گرد کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہنسی روک کر اب مختلف آوازیں نکالنے میں بزی تھی۔ یہ بچپن سے اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب پہاڑوں میں اس کی آواز گونج کر واپس پلٹتی تو وہ اپنی ہی آواز کو سن کر انجوائے کرتی۔ اب بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ جب کی آواز پر اس کی توجہ ہٹی، ہیر نے پلٹنے سے پہلے چادر کھینچ کر منہ چھپایا اور پیچھے کو مڑی۔ اپنے سامنے ہیرو نما ینگ سے لڑکے کو دیکھ کر وہ پلکیں جھپکائے بغیر یکٹک اسے دیکھنے لگی، جو بلو جینس پر بلیک ہائی نیک پہنے، بلکہ ہلکے بھورے بالوں کے جیل سے سیٹ کیے، ببل چباتا ہوا آنکھوں کو بھیجے اسے مشکوک انداز میں گھورتا کسی انگریزی فلم کا ہیرو ہی لگ رہا تھا۔ یہ شب اس کے مسلسل تکنے سے ہلکا سا کنفیوز ہوتا کھنکھارا، کون ہو تم؟ وہ صرف ہیر کی کاجل لگی بڑی بڑی آنکھوں کو ہی دیکھ سکتا تھا، باقی چہرہ وہ پیچھے مڑنے سے پہلے چھپا چکی تھی۔ تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہیر پلکیں جھپکاتی اپنا حوصلہ بحال کر کے بولی۔ میں؟ یشب نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم۔ میں یشب خان آفریدی، یشب ٹھہر ٹھہر کر بولا، اور میں ہیر دلاور خان۔ ہیر بھی اسی کے انداز میں بولی۔ ہیر یہ کیسا نام ہے؟ یشب کتنا عجیب سا نام ہے۔ ہیر نے چادر کے اندر ہی منہ بگاڑا۔ یشب اس کے کانفیڈنس کی داد دیتا مسکرا اٹھا۔ میں نے جوک نہیں سنایا تمہیں؟ ہیر نے اس کی خوبصورت مسکراہٹ پر چوٹ کی۔ تو سنا دو، وہ بلبل کا پٹاخہ پھوڑتے بولا۔ مجھے شوق نہیں اجنبی غنڈوں سے فری ہونے کا، پر مجھے شوق ہے اجنبی چڑیلوں سے فری ہونے کا۔ تم نے مجھے چڑیل کہا؟ تم نے بھی مجھے غنڈہ کہا۔ وہ تو تم ہو، تم بھی تو ہو، مگر خوبصورت چڑیل، یشب نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ارے کس قدر بے شرم ہو تم، مجھے اکیلی سمجھ کر لائن مار رہے ہو؟ کیوں، تم پر لائن مارنا ممنوع ہے کیا؟ وہ دو بدو بولا۔ یشب خان آفریدی، اپنی حد میں رہو۔ ہیر نے دانت کچکچائے۔ ہیر دلاور خان، کیا آپ میری حدود بتا سکتی ہیں؟ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ جوتا پہنتی جانے کو تیار ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم سے مطلب ہے تو پوچھ رہا ہوں، مجھے تمہارے مطلب سے کچھ لینا دینا نہیں، میرا راستہ چھوڑو۔ میں نے کب روکا ہے؟ یشب نے کندھے اچکائے۔ سامنے سے ہٹو گے تو میں گزر پاؤں گی، وہ غصے میں چڑھ کر بولی۔ لیجیے جناب۔ یشب مسکراہٹ روکتا سر خم کرتا پیچھے ہٹا۔ ہیر نے اس پر غصیلی گھوری ڈالی اور سائڈ سے ہو کر گزر گئی۔ پھر کب ملو گی یہ خوبصورت چڑیل؟ ہیر کے تھوڑا آگے گزر جانے پر یشب نے پلٹ کر بلند آواز میں پوچھا۔ جہنم میں؟ تم وہاں بھی جاتی ہو؟ وہ محفوظ ہوتا فوراً بولا۔ نہیں تو میں بائے بائے کرنے ضرور آؤں گی۔ یشب کا چھت پھاڑ کہا بلند ہوا۔ بدتمیز انسان، ہنستے ہوئے بھی قیامت لگتا ہے، لا حول ولا۔ وہ اپنی سوچ پر توبہ کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ یشب ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ سجائے تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ یہ تھی ہیر دلاور خان اور یشب خان آفریدی کی پہلی ان ایکسپیکٹڈ ملاقات۔ یشب اس روز تو خود کو ڈپٹ کر واپس لے آیا تھا، مگر دل پھر سے وہاں جانے کو بے چین تھا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ وہاں آئے، یا پھر آئی ہو۔ مجھے وہاں جانا چاہیے تھا، بلا وجہ 2 دن صرف اس خوبصورت چڑیل کو سوچ کر ہی ضائع کیے۔ وہ مسکرایا۔ یس، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پھر سے دیداری ہو جائے۔ وہ خیالوں میں گم تھا جب بھیرو کی آواز اسے حقیقت میں کھینچ لائی۔
ارے اشرف، کن سوچوں میں مگن ہو بھائی؟ 2 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، کھوئے کھوئے سے ہو، کہیں کسی پری کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ مہرو چھیڑتی ہوئی سامنے پڑے تخت پر بیٹھی۔ ارے کہاں ڈیئر بھابھی، ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ کسی پری کا سایہ ہو؟ ہاں البتہ چڑیل کا سایہ ضرور ہو سکتا ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کون ہے چڑیل؟ جانے دے بھابھی، مذاق کر رہا تھا۔ یہ شب مکرو مت، میں جان چکی ہوں کوئی ہے، اور آج کل میں ہی ملی ہوں تمہیں۔ تمہاری حالت سے میں پہلے ہی مشکوک ہو گئی تھی، اور اب تم اپنی ہی بات میں پھنس چکے ہو، اس لیے شرافت سے بتاؤ کون ہے؟ ارے بھابھی سچ میں کوئی نہیں، کیشب نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ مت بتاؤ، میں شاہ کے تھرو پتہ کروا لوں گی، مہرو نے دھمکی دی۔ قسم خدا کا بھابھی، لالا کو مت بتائیے گا کچھ بھی، تو پھر سیدھی طرح لائن پر آؤ۔ بتایا تو ہے چڑیل ہے، وہ مہرو کی چالاکی پر چڑھ کر بولا۔ کہاں ملی ہے چڑیل؟ جھیل والی سائڈ پر۔ ہمارے گاؤں کی ہے؟ نہیں، 7 والے۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ 7 والے گاؤں کی ہے؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں اتنی بہادر نہیں ہیں کہ اکیلے اتنی دور جا سکیں۔ مطلب کافی سے زیادہ امپریس ہو چکی ہو؟ نہیں، مزید 2-4 ملاقاتوں میں ہو سکتا ہے کافی سے زیادہ امپریس ہو جاؤں۔ وہ سر کھجاتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بہت بدتمیز ہو یہ شب، کہیں پہلی ہی ملاقات میں اس سے اگلی بار ملنے کا وعدہ تو نہیں کرائے؟ پوچھا تو تھا کہ کب ملو گی دوبارہ، مگر کافی نکچڑی سی ہے۔ یہ شب برا سا منہ بنا کر بولا۔ دیکھنے میں کیسی تھی؟ مہرو ایکسائٹیڈ۔ پتہ نہیں مطلب میں اس کو دیکھ نہیں پایا۔ اوف یشو، تم پاگل ہو چکے ہو یا پھر مجھے کرو گے؟ خود ہی تو پوچھا تھا، وہ چڑا۔ ارے ڈفر، جب دیکھا نہیں تو اچھی کیسے لگ گئی؟ تو یوں پوچھے نا، ایکچولی بھابو وہ نا۔ یہ شب مہرو کے دوپٹے کو انگلی میں لپیٹتا شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ یہ شب، مہرو نے اس کے بازو پر مکہ جڑا۔ یہ شب ہنستا ہوا کھڑا ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، BBC نیوز۔ وہ آنکھ دبا کر چھیڑتا ہال سے نکل گیا۔ یہ شب رکو تو، بدتمیز انسان۔ سسپینس پھیلا کر کہاں جا رہے ہو؟ مہرو جلدی سے سامنے آئی۔ قسم سے بھابھی، آپ کی شکل پر۔ چھوڑو میری شکل، میں جانتی ہوں بہت پیاری ہے، اب مجھے پوری بات بتاؤ۔ ماشاء اللہ، کیا خوش فہمی ہے آپ کی۔ کب سے ہے ویسے یہ خوش فہمی؟ یہ شب نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ یہ شب اوکے ریلیکس، پہلے لمبے لمبے سانس لے کر خود کی شکل پر 12 کو 10 پر لائیں، پھر بتاتا ہوں۔ یہ شب تم؟ مہرو نے پاس پڑا گلدان اٹھایا۔ اوہ نو ڈیئر بھابھی، ریلیکس، آئی ایم جسٹ جوکنگ۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا پیچھے ہوا۔ فضول میں گھماؤ مت، سمجھے؟ پوری بات سن کر ہی جان چھوڑوں گی تمہاری۔ بھابھی آئی سوئر، میں ساری بات A to Z بتاؤں گا، مگر ابھی مجھے جانے دے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ گھڑی دیکھتا بولا۔ ہو سکتا ہے وہ میرا وہاں انتظار کر رہی ہو، پھر آ کر دوسری ملاقات کی بھی ساری باتیں آپ کو سناؤں گا۔ ڈن؟ اب پلیز جانے دیں۔ اوکے جاؤ، مگر چھوڑنے والی نہیں میں، اگلوا کر ہی دم لوں گی۔ مجھے آپ کے ٹیلنٹ پر کوئی شک نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر چھیڑتا باہر بھاگ گیا۔ بدتمیز انسان، مہرو اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ یشب خان آفریدی، ہیر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اسے ہی سوچ رہی تھی۔ یقیناً 7 والے گاؤں کا ہی ہوگا، کیونکہ آفریدی قبیلے کے لوگ 7 والے گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ اف، کتنا ڈیشنگ تھا کمینہ، اور بدتمیز بھی اتنا ہی۔ وہ سوچ کر مسکرا دی۔ مجھے خوبصورت چڑیل کہہ رہا تھا، ڈفر، پتہ نہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گی اسے کہ نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ پر میں اسے دوبارہ دیکھنا کیوں چاہتی ہوں؟ وہ حیرانگی سے خود سے پوچھ رہی تھی۔ کہیں میرے دل میں، ارے نہیں ہیر، پہلے ہی ملاقات میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، اور نہ ہی ایسا سوچ سکتی ہوں۔ اس نے خود کو مطمئن کیا۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہوا تو؟ چند منٹ کے وقفے سے اس کے دل نے پھر سے اس سے سوال کیا۔ نہیں ہیر، ایسا کچھ مت کرنا، یہ دل کے معاملے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اور اچھی لڑکیاں کبھی کسی نامحرم کو دل میں جگہ نہیں دیتی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس معاملے سے دور رہو، اور یشب خان آفریدی کو ایک اچھی یاد سمجھ کر بھول جاؤ، اس سے پہلے کہ تم اتنی آگے بڑھ جاؤ کہ تمہارے لیے واپسی ناممکن ہو جائے۔ اس کے ضمیر نے اسے بہترین مشورہ دیا۔ ہیر بی بی؟ ہیر رحیمہ کی آواز پر چونک کر مڑی۔ رحیمہ، کتنی دفعہ کہا ہے کہ دروازہ نوک کر کے آیا کرو؟ وہ ناگواری سے بولی۔ معاف کر دیں ہیر بی بی، بھول گئی میں۔ رحیمہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ اچھا بتاؤ، کیوں آئی ہو؟ وہ جی، آپ کو بڑے خان سائیں بلا رہے ہیں۔ میں آتی ہوں، تم جاؤ۔ جی۔ وہ سر ہلاتی چلا گئی۔ ہیر نے ایک لمبی سی سانس خارج کر کے خود کو یشب آفریدی کی سوچوں سے آزاد کیا، اور ہلکی پھلکی ہو کر بابا کی بات سننے چل دی۔ یشب، تم نے بتایا ہی نہیں مجھے دوبارہ اپنی اس خوبصورت چڑیل کے بارے میں، مہرو نے اس کے کپڑے پیک کرتے ہوئے پوچھا۔ کون سی خوبصورت چڑیل بھرجائی؟ یشب نے چلغوزہ منہ میں رکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ زیادہ انجان بننے کی ایکٹنگ مت کرو، تمہاری سبھی چالاکیوں کو سمجھتی ہوں میں۔ سمجھتی ہیں تو پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یشب، تنگ مت کرو، بتا دو اب۔
پھر 1 سال بعد روبرو ملاقات ہوگی ہماری، ہو سکتا ہے تمہارے بتا دینے پر میں تب تک تمہاری راہیں ہموار کر سکوں۔ گریٹ، بھابھی ہو تو آپ جیسی۔ یہ شب نے بیڈ پر لیٹے لیٹے مہرو کی بلائیں لی۔ بہت مسخرے ہو، وہ مسکرائی۔ تھینکس، اب پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ ملی پھر دوبارہ؟ نہیں۔ تم گئے تھے وہاں جھیل پر؟ کئی دفعہ، بلکہ روز ہی جاتا ہوں، مگر وہ دوبارہ وہاں نہیں آئی۔ اوہ سیڈ، مہرو افسوس کرتی ہے شب کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی۔ پھر اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا نام کیا تھا، اور وہ واقعی ساتھ والے گاؤں میں ہی تھی یا پھر کسی کے ہاں آئی مہمان تو نہیں؟ مہرو نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ وہ ساتھ والے گاؤں کی ہی ہے، اور نام وہ رکا۔ مہرو نے مشکوک ہو کر آنکھیں سکیڑی۔ یہ شب اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا نام ہیر دلاور خان ہے۔ ہیر دلاور خان؟ واہ، نام تو بہت یونیک ہے۔ خود بھی یونیک ہی تھی، وہ مسکرایا۔ پر تم نے تو اسے دیکھا نہیں تھا نا؟ او مائی ڈیئر بی بی سی نیوز، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، پر اس کی کاجل لگی بڑی بڑی نشیلی آنکھیں ضرور دیکھی تھیں۔ وہ آنکھ دبا کر بولا، مطلب؟ مہرو مسکرائی۔ ایگزیکٹلی، وہ بھی مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ پر مجھے تم اتنے ہلکے لگتے نہیں تھے۔ میں اتنا ہلکا ہوں بھی نہیں۔ اچھا جی، تو پھر ایک لڑکی کی صرف آنکھیں دیکھ کر ہی اس کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب چکے ہو، اور کہہ رہے ہو ہلکے نہیں؟ مہرو نے مذاق اڑایا۔ عشق میں تو نہیں کہہ سکتی آپ۔ ہاں البتہ 100 میں سے 60% کے چانسز لگ رہے ہیں، وہ بھی فی الحال صرف پسندیدگی کے۔ وہ آنکھ مارتا تسمے کس کر اس کی طرف آیا۔ اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بھابھی۔ بولو۔ پلیز اب یہ خبر اپنے نیوز چینل پر نشر مت کیجیے گا۔ وہ چھیڑتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ بدتمیز، مہرو نے دانت کچکچا کر پاس پڑا برش اس کی طرف پھینکا جسے وہ کیچ کر کے ٹیبل پر رکھتا۔ سیٹی کی دھن پر جب سے تیرے نین میرے نینوں سے لا گرے، میں تو دیوانہ ہوا خود سے بیگانہ ہوا، جگ بھی دیوانہ لا گرے، گنگناتا ہوا باہر نکل آیا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہیر مسکراتی ہوئی دلاور خان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ہاں بابا کی جان، ہم نے بلایا۔ کیا کہنا تھا بابا؟ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ کیسی خبر؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ میری بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اوہ سچ؟ ہیر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ بالکل سچ، دلاور خان بیٹی کی خوشی پر مطمئن ہوئے۔ اوف بابا، بہت اچھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ہیر نے ان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر باہیں پھیلائیں۔ جانتا ہوں سب، وہ اس کی ناک کھینچ کر مسکرائے۔ چلو پھر تیاری پکڑو، اگلے ہفتے تمہیں جانا ہے۔ پر بابا میں ہاسٹل میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اداس ہوئی۔ اب اتنا تو کرنا ہی پڑے گا نا، یا پھر کینسل کروا دوں سب؟ ارے اب ایسی بھی بات نہیں، میں ہر ویکینڈ پر حویلی آ جایا کروں گی، کیسا؟ بہت اچھا، چلو اب اس خوشی کے موقع پر اپنے بابا کی چائے تو تواضع کرو۔ ضرور، نہ صرف چائے بلکہ آپ کا فیوریٹ گاجر کا حلوہ بھی۔ ارے واہ، پھر تو جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہاری اماں کو خبر ہو، وہ رازداری سے بولے۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں۔ ہیر ان کی رازداری پر ہنستی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یشب کل اسلام آباد جا رہا تھا اور وہاں سے اسے واپس لندن کے لیے فلائی کرنا تھا۔ واپس جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سے دل میں دید کی امید جگائے جھیل پر جانا چاہتا تھا۔ اپنی پیکنگ مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں جانے کے لیے نکل پڑا۔ ہیر بی بی پیکنگ ہو گئی ہے، اب میں جاؤں؟ رحیمہ نے ہیر سے پوچھا جو کبرڈ میں سر دیے کھڑی تھی۔ ہاں جاؤ۔ جی اچھا، رحیمہ سر ہلاتی چلی گئی۔ ہیر نے اس کے جانے کے بعد شال نکال کر اوڑھی اور چپکے سے باغ میں جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ باغ میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کسی کو بھی نہ پا کر دل میں چور لیے وہ جھیل کی طرف چل پڑی۔ یشب نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا اور مایوس ہو کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا جھیل کے پانی میں کنکر پھینکنے لگا۔ ہیر نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر درخت کی اوٹ سے یشب کی پشت کو دیکھا۔ ارے یہ تو پہلے سے موجود ہے، کہیں یہ میرا انتظار تو نہیں کر رہا؟ واہ بھائی ہیر بی بی، کیا خوش فہمی ہے تیری۔ وہ اپنی سوچ پر مسکراتی آگے کو ہوئی کہ پیچھے سے پتھر لڑک کر اس کے پاؤں پر گرا۔ ہیر کی گھٹی گھٹی چیخ نے یشب آفریدی کے دونوں کان کھڑے کیے۔ وہ پلٹا اور درخت کی اوٹ میں ہرے آنچل کو لہراتے دیکھ کر اس کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ہیر نے جیسے ہی یشب کو اپنی طرف آتے دیکھا وہ فوراً واپسی کے لیے بھاگی۔ ہیر لسن، رکو بات سنو، یشب چلاتا ہوا جب تک وہاں پہنچا وہ درخت کے جھرمٹ میں گم ہو چکی تھی۔ ایک خوبصورت چڑیل، وہ منہ کے گرد ہاتھوں کو گولا بنا کر پوری قوت سے چلایا۔ ایک بار، دو بار، کئی بار، مگر ہیر وہاں ہوتی تو سنتی۔ شٹ، یشب نے درخت پر مکہ جڑا اور چند منٹ انتظار کے بعد مایوس سا واپس لوٹ آیا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں تمہیں ہم کھو چکے، لیکن تمہاری یاد اب تک بھی ہمیں بے تاب رکھتی ہے، ہماری سانس اب تک بھی تمہاری آس رکھتی ہے۔ ہیر نے اپنی ڈور کو بریک حویلی میں آ کر لگائی۔ ارے لڑکی، کیا ہوا؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ کہاں تھی تم؟
خدیجہ نے ایک ساتھ اتنے سوال پوچھے۔ پانی، وہ مشکل بول پائی۔ رحیمہ پانی دو اسے۔ رحیمہ بوتل کے جن کی طرح پانی لیے حاضر ہوئی۔ ہیر نے دل پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی سانس میں پانی ختم کیا۔ کہاں تھی؟ خدیجہ نے کڑی نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ باغ میں۔ وہاں ایسا کیا دیکھ لیا بی بی جی؟ رحیمہ نے بتی سی نکال کر پوچھا۔ بھوت؟ ہائے سچ میں ہیر بی بی، بھوت تھا وہاں؟ ہیر نے اسے ایک گھوری دی اور اٹھ کر اماں کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کرنے گئی تھی باغ میں، وہ بھی بنا اجازت؟ وہ خفا ہوئی۔ اماں کل ہاسٹل چلی جاؤں گی میں، خفا مت ہو، بس دل چاہ رہا تھا اس لیے ٹہلنے کو گئی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ہیر کبھی بھی کوئی بھی کام ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے ہیں، کتنی دفعہ سمجھایا تمہیں۔ اچھا نا اماں، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا سچ میں۔ ہیر نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اپنی چچیوں سے ملاؤ، پھر شکوہ کریں گے کہ تم مل کر نہیں گئی۔ اوکے مسز دلاور خان، جو حکم۔ اس نے سر خم کرتے ماں کو چھیڑا۔ چل جا، مسخری نہ ہو تو۔ وہ مسکرائیں۔ ہیر کھلکھلاتی ہوئی باہر نکلی کہ سامنے سے آتے شمس سے ٹکرا گئی۔ کیا ہے لالا، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ وہ ناک پکڑے چلائی۔ زیادہ لگ گئی کیا؟ وہ فکر مند ہوا۔ نہیں بس تھوڑی سی، وہ ناک سلاتی بولی۔ کس اسٹیشن پر پہنچنے کی جلدی تھی تمہیں؟ اس اسٹیشن پر جس اسٹیشن پر آپ کو بھی جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ بہت چلاک ہوتی جا رہی ہو، شمس نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ شکریہ نوازش، اب بتائیں کوئی پیغام دینا ہے تو؟ ہیر، ہاں ہاں ہاں، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں کہوں گی کہ بھابھی آپ کو لالا پیچھے باغ میں بلا رہے ہیں، کیسا؟ شمس اس کی بات پر مسکرایا۔ شرافت سے جاؤ اور مل کر واپس آؤ، خبردار اگر کوئی ہوشیاری دکھائی تو۔ ارے کیا ہے لالا، مل لیں، چند ماہ بعد تو وہ بذات خود یہاں موجود ہوں گی، مسز شمس دلاور خان بن کر۔ اس لیے میری ماں نے تو ان دونوں میں چھپ چھپ کر ملنے کو انجوائے کریں۔ وہ رازداری سے بولی۔ اپنی قیمتی مشورے خود تک محدود رکھو، اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو سزا بھی برابر ملے گی، سمجھی؟ انتہائی بور ہوں، آپ تو نہ جانے پروشا چچا ساتھ بھرجائی کا کیا ہوگا؟ وہ افسوس سے سر پر ہاتھ مارتی آگے بڑھ گئی۔ شمس اس کی اداکاری پر مسکراتا ہوا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ اگلے روز یشب اسلام آباد کے لیے اور اسلام آباد سے لندن کے لیے فلائی کر گیا۔ یشب نے ہیر دلاور خان کو اس کی باتوں سمیت ایک اچھی یاد سمجھ کر دل میں سنبھال لیا تھا۔ دوسری طرف ہیر پشاور آ چکی تھی۔ ہاسٹل میں دلاور خان نے اس کا ایڈمیشن پشاور یونیورسٹی میں کروایا تھا۔ اس نے بھی یشب آفریدی کو ایک اچھی یاد سمجھ کر سائڈ پر کر دیا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی اور پورے دل جمی سے صرف پڑھنا ہی چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس کی تربیت جس انداز میں کی گئی تھی، اس کے مطابق کسی بھی غیر مرد کو سوچنا اس کے لیے عبث تھا، لہٰذا اس نے بھی یشب کو مزید یاد کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ قسمت پر یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ جو مل گیا اس کو صبر شکر کے ساتھ قبول کر لیا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ ہیر یشب کے لیے، یشب ہیر کے لیے ماضی کا حصہ بن کر رہ گئے تھے۔ کون کہتا ہے مٹ جاتی ہے دوری سے محبت، ملنے والے تو خیالوں میں بھی ملا کرتے ہیں۔ 6 سال بعد، پورے 6 سال بعد، پھر سے ہیر دلاور خان کا نام یشب کے ارد گرد گونجا۔ جب نکاح خواہ بلند آواز میں ہیر دلاور ولد دلاور خان کے نام پر اس کی رضامندی لے رہا تھا، وہ اس نام پر ساکت تھا۔ برسوں بعد یہ نام سن کر یشب کے سوئے ہوئے جذبات نے بھرپور انگڑائی لی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہیر اسی شمس خان کی بہن ہے جس نے یشار لالا کا قتل کیا۔ وہ اسی کشمکش میں تھا جب بابا جان نے یشب کا کندھا ہلایا۔ سائن کرو، دیر ہو رہی ہے۔ یشب نے ناسمجھی سے خاقان آفریدی کی طرف دیکھا اور پین پکڑ کر دھڑا دھڑ سائن کر دیے۔ نکاح کے بعد وہ غائب دماغی سے پجارہ دوڑاتا ہوا حویلی پہنچا، مگر اب جھٹکا لگنے کی باری ہیر کی تھی جب اس نے اپنی نم آنکھوں سے سامنے یشب آفریدی کو غصے سے جلاتے دیکھا، جو اسے، اس کے گھر والوں، اس کے لالا کو برا بھلا کہتے ہوئے کف اڑا رہا تھا۔ نکاح کے وقت تو ہیر سن دماغ لیے بیٹھی تھی، جس میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ وہاں کی روایات کی بھیٹ چڑھ چکی ہے۔ اسے بنی کر دیا گیا، وہ بے قصور ماری گئی، اور اب سامنے یشب آفریدی کو دیکھ کر اس کا دماغ پھر سے سن ہو چکا تھا۔ ہیر نے آنکھوں میں آئی نبی ہاتھ سے صاف کر کے پھر سے ایک بار دیکھا کہ شاید اس کی نظر کا دھوکا ہو، مگر نہیں، سامنے وہی ینگ سا ہیرو اب ایک مکمل مرد کی صورت میں موجود تھا۔ تب کے یشب میں اور اب کے یشب میں بہت فرق تھا۔ تب وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور اب وہ غصے سے پھر اس پر چلا رہا تھا۔ وہ مزید کچھ سوچتی کہ یشب نے پاس آ کر جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میں ابھی اس کا قصہ تمام کر کے حساب برابر کر دوں گا۔ وہ ہیر کی گردن دبوچ کر چیخا۔ یشب کے اس رد عمل پر ہیر کے اندر رہی صحیح ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ دل میں موجود یشب آفریدی کی دھندلائی ہوئی شبی مزید دھندلا گئی تھی۔ یہ وہ یشب نہیں ہے۔ اس کے دل میں ابھرتی مدھم سی سرگوشی نے اس کی آنکھیں دیکھے کو جھٹلایا۔ اسی وقت خاقان آفریدی نے بیچ میں آ کر یشب کے ہاتھ ہیر کی گردن پر سے ہٹوائے۔ وہ ایک خون آلود نظر ہیر کی کاجل پھیلی آنکھوں میں گاڑتا ہال سے نکل گیا۔
پیچھے ہیر قسمت کی اس ستم ظریفی پر ساکت تھی۔ یشب ہیر کو اپنے کمرے سے نکال کر تہہ خانے چھوڑ آیا تھا۔ وہ ہیر کو دیکھ کر ڈر چکا تھا کہ کہیں اس کا دل پھر سے اس کے ساتھ دغا نہ کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیر کی صورت اسے وہ سب بھلا دینے پر مجبور کر دے جو وہ بھولنا نہیں چاہتا۔ وہ خون بہا میں آئی صرف ایک خونی کی بہن تھی جو وہاں سزا بھگتنے آئی تھی، اور بس وہ خود کو باور کروا چکا تھا۔ ہیر کو بیسمنٹ میں بند ایک ہفتہ ہو چکا تھا جب مہرو یشب کے کمرے میں آئی۔ یشب، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھابھی بیٹھے۔ یشب کتاب ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف آیا۔ مہرو اس کے سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ کیا یہ ہیر وہی ہیر ہے جو تمہیں 6 سال پہلے ملی تھی جھیل پر؟ یشب نے حیرانگی سے مہرو کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ جی، یشب نے سر جھکا کر اقرار کیا۔ تو پھر بھی تم اسے تہہ خانے میں چھوڑ آئے ہو؟ اس کا اصل ٹھکانہ وہی ہے۔ اس کا اصلی ٹھکانہ کہاں ہے اپنے دل سے پوچھو۔ بھابھی پلیز، وہ سب میری ٹین ایج کی فیلنگز تھیں، اب ایسا کچھ بھی نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ مہرو نے آنکھیں اچکائے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ صاف صاف کہیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو چکا، اس میں ہیر کا کوئی قصور نہیں، اس لیے اشار کے خون کی سزا اسے مت دو۔ وہ رسان سے بولی۔ وہ یہاں سزا بھگتنے ہی آئی ہے بھابھی۔ کس جرم کی؟ وہ لاجواب ہوا۔ دیکھو یشب، تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو، تمہارے منہ سے ایسی جہالت آمیز گفتگو جچتی نہیں۔ جو کچھ ہو چکا وہ سب قسمت میں تھا۔ یہ اشار اتنی ہی عمر لکھوا کر لائے تھے۔ شمس خان تو صرف ان کی موت کی وجہ بنا، وہ نہ بنتا تو کوئی اور وجہ بن جاتی۔ جانا تو تبھی ہوتا جب بلاوا آ جاتا۔ موت برحق ہے یشب، آج نہیں تو کل ہم سب کو چلے جانا ہے، پھر یہ لڑائی جھگڑے خون قتل بدلے اس سب سے کیا حاصل؟ بھابھی آپ؟ یشب میں جانتی ہوں تم میرے بہت عزت کرتے ہو، میری ہر بات پر بلا تردد مانتے ہو، اب بھی میری ایک بات مان کر میرا مان رکھ لو یشب۔ یشب نے سوالیہ نظروں سے مہرو کو دیکھا۔ ہیر کو اس قید سے نکال کر اپنے کمرے میں لے آؤ، وہ آہستگی سے بولی۔ جیسے بھی صحیح، اب بیوی ہے تمہاری، تم نے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ جوڑا، اس لیے اس رشتے کی بے حرمتی مت کرو، کسی اور ناطے نہ صحیح تو مجھے اپنے بھائی کی بیوہ سمجھ کر ہی۔ بھابھی پلیز ایسا مت کہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ میرے لیے کیا ہیں۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، اس لیے یہ بھی نہیں ٹالوں گا، مگر بھابھی اس سے آگے مزید کچھ اور نہیں۔ میں ماضی کو بھول چکا ہوں، اس لیے دوبارہ یاد کرنے کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے مجھے۔ تم نے میرا مان رکھ لیا، اتنا کافی ہے میرے لیے، اس سے آگے تم جو چاہو کرو، مگر یہ بات مت بھولنا کہ ہیر بے قصور ہے۔ مہرو نے آہستگی سے باور کروایا۔ یشب نے پرسوچ انداز میں سانس خارج کر کے بات ختم کی۔ مہرو سے وعدہ کے 2-3 دن بعد وہ ہیر کو اپنے کمرے میں لے آیا، مگر دل فی الحال اسے بے قصور ماننے کو راضی نہ تھا، اس لیے یشب نے ہیر کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی۔ جھوٹی مسکان لیے اپنے غم چھپاتے ہیں، سچی محبت کرنے کی بھی کیا خوب سزا ملی۔ ہیر کا سارا کانفیڈنس تو اسی دن بھری ریت ہو چکا تھا جب اس کو قربانی کے لیے پنچایت میں پیش کیا گیا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے علاقے کی ان فرسودہ اور ظالمانہ روایت سے بہت نالاں تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن وہ بھی انہی ظالمانہ روایت کی بھینٹ چڑھ چکی ہوگی۔ وہ اسے بلی چڑھانے والے اس کے اپنے سگے رشتے ہوں گے۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنی بھاری قدم گھسیٹتی آفریدی حویلی میں داخل ہوئی تھی تو وہ ایک نئی ہیر بن چکی تھی۔ وہ ڈرپوک بھی تھی اور بزدل بھی، مگر اب بہادر نہ رہی، کیونکہ اب اسے ساری زندگی اپنے لالے کی غلطی کی سزا جو بھگتنی تھی۔ وہ بھی ویسا ہی دن تھا جیسے دن ہیر باغ اور جھیل کنارے جا کر انجوائے کرتی۔ سردیاں جا رہی تھیں اور گرمیوں کی آمد تھی، انہی دنوں کے پرسوز لطف وہ محسوس کرنے وہ ٹیرس پر آئی، مگر اب بہت کچھ بدل چکا تھا، نہ تو دل میں کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی امنگ، اس لیے وہ انجوائے کرنے کے بجائے وہاں بیٹھ کر ماضی میں گزرے ایسے ہی دنوں کو یاد کرنے لگی۔ اسے 6 سال پہلے کا وہ دن پوری جزئیات سے یاد آیا جب وہ اسے ہی موسم کا لطف لینے جھیل گئی تھی جہاں اسے پہلی دفعہ یشب خان آفریدی ملا۔ ہیر کو اس دن کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، وہ اپنی اور یشب کی کہی ہر بات کو اپنی زبان سے دہرا کر تازہ کر رہی تھی۔ وہ ماضی میں بھٹکتی اور نہ جانے کیا کچھ سوچتی کہ موزن کی آواز پر حال میں لوٹی۔ اوہ، مغرب بھی ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی۔ ہیر نے مغرب کی نماز پڑھ کر جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر ہٹائے، اس کی نظر بیڈ پر بیٹھے یشب پر پڑی، جس کے بازو پر بندھی پٹی دیکھ کر وہ نہ جانے کس جذبے کے تحت بے چین ہوتی جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ فکر مندی سے پوچھتی بیڈ پر یشب کے سامنے بیٹھی۔ کچھ نہیں۔ یہ پٹی کیوں بندھی ہے اور یہ خون؟ کہا ہے نا کچھ نہیں ہوا، وہ چڑ کر بولا۔ یشب یہ کیسے ہوا؟ آپ کو چوٹ کیسے آئی؟ مجھے بتائیں نا یشب۔ ایک آنسو چپکے سے ہیر کی آنکھ سے نکل کر گال پر پھسلا۔
وہ رو رہی تھی اس شخص کے لیے جو ماضی میں کبھی اسے اچھا لگا، جسے بھلا کر بھی وہ بھول نہیں پائی تھی، جس نے اسے صرف اور صرف ایک خونی کی بہن سمجھا تھا، جس نے اس سے کوئی نرمی نہ برتی، پھر بھی وہ اس ظالم شخص کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ یشب نے حیرت سے اس کے آنسو کو دیکھتے ہوئے ہیر کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں فکر تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، پرواہ تھی اور شاید چاہ بھی تھی۔ یہ وہی آنکھیں تو تھیں جن کو بار بار دیکھنے کی خواہش کی تھی کبھی۔ اب یہ آنکھیں اس کی اپنی ملکیت تھیں، وہ ان میں ڈوب جانے کا حق رکھتا تھا، اور وہ ان کا کاجل بھرے نہنوں میں ڈوب گیا تھا۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا یشب آفریدی کے جذبات کو اس کی بے نیازی پر حاوی ہونے میں، اور وہ سب کچھ بھلا کر ہیر کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں، مت پوچھو۔ مجھ سے میرا دل لڑ پڑا، مجھے وہ شخص چاہیے۔ ایک لمحے میں کمزور پڑ جانے والا مرد، یہ ہے آپ کی اصلیت؟ یشب کے کانوں میں ہیر کا کہا گیا فقرہ گونج رہا تھا۔ وہ اس وقت جھیل کنارے بیٹھا ہیر اور اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے خود کو ملامت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، یہی تو ہے میری اصلیت۔ کیوں میں کمزور پڑ گیا؟ کیوں جھانکا میں نے ان آنکھوں میں جو مجھے لے ڈوبی؟ اپنے ہی جال میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ اسی لیے تو اسے کمرے سے نکالا تھا میں نے کہ کہیں کمزور نہ پڑ جاؤں، اور اب وہ مجھے بات بات پر یہی طعنہ دے گی۔ بے شک وہ میری بیوی ہے، میں اس پر حق رکھتا ہوں، مگر جو سلوک میں اس کے ساتھ روا رکھ چکا ہوں اس کے بعد ایسا کچھ۔ یشب نے پریشانی سے سر ہاتھوں میں گرایا۔ 10 منٹ بعد وہ مطمئن سا اپنے بکھرے بال سمیٹتا پیجارو کی طرف بڑھ گیا، جیسے کچھ سوچ چکا ہو۔ اسی رات نہ صرف یشب کمزور پڑا تھا بلکہ ہیر نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی تھی، پر اس رات کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ یشب نے ہیر کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، نہ کوئی طنز نہ طعنہ، اور ہیر، وہ تو پہلے ہی خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی اسے۔ یوں خاموشی سے چند دن گزرے جب ہیر کو اپنے اندر ہونے والی تبدیلی کا پتہ چلا۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی اس تبدیلی سے، بلکہ الٹا چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ بات نہ تو یشب کے لیے خوشی کا باعث ہوگی اور نہ ہی اس حویلی کے باقی مکینوں کے لیے، اس لیے وہ کسی کو بھی بغیر بتائے خاموش ہو گئی۔ اس دن بھی وہ ماضی کو، اپنے گھر والوں کو یاد کر کے افسردہ تھی۔ جب یشب کی ذرا سی بات پر سیخ پا ہوتی، اتنے دنوں کی خاموشی کا لاوا اگل گئی۔ یشب اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی کہے بنا کمرے سے نکل گیا تھا، اور اب رات کے 12 بج چکے تھے، مگر یشب ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ہیر اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ ایسا کچھ غلط تو نہیں کہا جو اتنی اکڑ ہے کہ واپس ہی نہیں آئے؟ مت آئے، مجھے کیا، میں کون سا مری جا رہی ہوں انتظار میں؟ وہ سر جھٹکتی بیڈ پر آئی۔ میرا بھی اس بیڈ پر اتنا ہی حق ہے جتنا یشب آفریدی کا۔ پہلے خاموش تھی، پر اب نہیں رہوں گی۔ خان صاحب، اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ وہ خود کو تسلی دیتی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہیر کی آنکھ کھٹکے کی آواز پر کھلی۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے یشب کو صوفے پر لیٹتے دیکھا، اور یہ دیکھنا ہی غضب ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، صوفے پر لیٹ کر کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہ میں اب بھی آپ کے لیے اچھوت ہوں، جس کے ساتھ آپ اپنا بستر شیئر نہیں کر سکتے؟ یشب کچھ بھی کہے بنا کروٹ بدل گیا۔ یوں کہے نا کہ اب مجھ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں، بزدل انسان۔ وہ بلند آواز سے بڑبڑائی۔ بزدل نہیں ہوں میں، سمجھی، اور جہاں تک نظریں نہ ملانے کا مسئلہ ہے تو میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا کہ تم سے نظریں چراتا پھروں، اس لیے خاموشی سے سو جاؤ۔ مجھے سونے کے لیے آپ کی پرمیشن نہیں چاہیے تو مت سو، مگر زبان بند رکھو اپنی۔ مجھے سونا ہے، میری زبان ہے، میں کھولوں یا بند رکھوں؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ غراتا ہوا اس کی طرف آیا۔ تحمل سے جواب دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر پر چڑھ جاؤ۔ اپنی حد مت بھولو تم۔ بھول چکی ہوں میں سب، یاد ہے تو بس اتنا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے بچے۔ اسٹاپ دس نانسنس۔ یوں چلا کر کیا باور کروانا چاہ رہی ہو تم؟ یا پھر یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارا یہ واویلا تمہارے کام آئے گا اور میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا؟ تو یہ بھول ہے تمہاری ہیر بی بی۔ تم میری شرعی بیوی ہو اور میں نے تم سے جائز تعلق بنایا ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے تو رہے، آئی ڈیم کیئر۔ یشب نے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کا، کیونکہ اگر مجھے ایسا کوئی شوق ہوتا تو آپ 3-4 ماہ بھی خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، یشب خان آفریدی۔ اور اگر آپ کو کیئر نہیں تو مجھے بھی نہیں، سمجھے آپ؟ میں کل ہی اپنے گھر والوں سے ملنے جاؤں گی، اور اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو خود بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گی، اور نہ ہی آپ کو بیٹھنے دوں گی۔ ہیر نے دھمکی دی۔ نہ جانے اتنی بہادری اس میں آئی کہاں سے تھی، جو وہ ماضی کے نڈر ہیر بن چکی تھی۔ شاید ماں بننے کے جذبے نے ہی اسے اتنی ہمت دی تھی، جو وہ یشب کو دو بدو جواب دے رہی تھی۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال بیڈ سے اٹھ کر اپنی جگہ پر جاؤ۔ کیوں جاؤں؟ جب تعلق جائز ہے تو پھر آپ کو تکلیف کس چیز کی؟ یشب اس کی بدتمیزی اور بد زبانی پر ٹیمپر لوز کرتا اس پر چڑھ دورا۔ ایک دو، وہ تیسرا تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ بیچ میں رک گیا۔ آج کے بعد زبان درازی کی تو سزا اس سے بھی بدتر ہوگی، سمجھی؟ اس لیے کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ وہ
وارننگ دیتا سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر بالکنی سے نکل گیا۔ پیچھے ہیر گھٹنوں میں سر دیے سسک اٹھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید اس کی سزا ختم ہونے جا رہی ہے، مگر نہیں، وہ غلط سمجھی تھی شاید۔ کوئی پوچھے ذرا ان سے کہ دل جب مر گیا ہو تو کیا تدفین جائز ہے؟ کوئی پوچھے ذرا ان سے محبت چھوڑ دینے پر، دلوں کو توڑ دینے پر کیا کوئی فتویٰ نہیں لگتا؟ کوئی پوچھے ذرا ان سے محبت اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ ختم کرتی ہے، دلوں کو بھسم کرتی ہے۔ اگر یہی محبت ہے تو نفرت کس کو کہتے ہیں؟ بی بی جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہیر ان کے کمرے میں موجود بات کرنے کی اجازت لے رہی تھی۔ بولو بچے، بی بی جان قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹتی بولی۔ بی بی جان، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ بی بی جان کو وہ کچھ دن سے بدلی اور نڈر سی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ بچے، مجھے تو پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، تم یشب سے اجازت دے دو۔ وہ نہیں دیں گے اجازت، اس لیے مجھے صرف آپ کی اور بابا جان کی اجازت چاہیے، بس۔ وہ دو ٹوک بولی۔ بیٹھو، بی بی جان نے اس کا انداز دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیر پاس پڑی چیئر پر ٹک گئی۔ اب بولو، کیا ہوا ہے؟ گھر والوں سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ مجھے یاد آ رہی ہے سب کی، اور بنا قصور کے جتنی سزا بھگت چکی ہوں کافی ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے کہیں یا تو مجھے مار دے یا پھر مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دے۔ یشب سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ بی بی جان تو اس کے دھیمے انداز کی قائل تھی، اور اب وہ جس انداز میں بات کر رہی تھی وہ ان کے لیے حیران کن تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاتھ اٹھایا ہے اس نے تم پر؟ ہیر نے ان کے صحیح اندازے پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تمہارے گال پر نشان ہے۔ انہوں نے ہیر کے بولنے سے پہلے یہ نشان بتائی۔ دوبارہ وہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تم بے فکر ہو جاؤ، انہوں نے یقین دلایا۔ یہ ہاتھ تو نہ جانے کتنی دفعہ اٹھ چکا ہے بی بی جان، آپ کو اب معلوم پڑا ہے؟ ہیر دل میں ہم کلام ہوئی۔ بی بی جان، بات ہاتھ اٹھانے کی نہیں ہے، بات تو بے قصور سزا کاٹنے کی ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہیر بچے، تم اس علاقے کی پلی بڑی ہو، تم سے بہتر کون یہاں کے رسم و رواج جانتا ہوگا؟ وہ شکوہ کس بات کا؟ بی بی جان، میں تھک چکی ہوں۔ وہ مایوس ہوئی۔ ہمت سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک، جب شروع سے اب تک نہیں ہو پایا تو پھر اب کیسے ہوگا؟ ہم سب عورتیں اپنے ہی رشتوں کی خاطر سولی چڑھا دی جاتی ہیں اور پھر امید کی جاتی ہے کہ بے زبان جانور بن کر ہر ظلم، ہر سزا سہتے جاؤ۔ نہ پہلے کچھ بدلا ہے اور نہ ہی اب بدلے گا۔ میں بات کروں گی یشب سے کہ تمہیں گھر والوں سے ملنے لے جائے، بی بی جان نے تسلی دی۔ نہیں، مجھے یشب آفریدی کی بھیک نہیں چاہیے، مجھے نہیں ملنا ہے گھر والوں سے۔ وہ انکار کرتی روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بی بی جان نے افسردہ ہو کر پاس پڑا فون اٹھایا اور مہرو کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیر، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مہرو فکر مندی سے پوچھتی اس کے سامنے آئی۔ وہ 2 دن پہلے ہی واپس آئی تھی، بی بی جان نے ہی اسے واپس بلوایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، ہیر ہلکا سا مسکرائی۔ کیا خواب ٹھیک ہو؟ گل بتا رہی تھی تم کھانے پینے میں بھی لاپرواہی برتتی ہو، اسی لیے تو رنگت اتنی پیلی ہوتی جا رہی ہے تمہاری۔ خود کو کیوں سزا دے رہی ہوں؟ جب زندگی کا مقصد ہی سزا جھیلنا ہے بھابھی تو پھر پرواہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ مایوسی سے بولی۔ ہیر، یشب کا رویہ تو شروع دن سے ہی مناسب نہیں تھا، پر تم تو صبر سے کام لے رہی تھی، پھر اب ایسا کیا ہوا جو تم اتنی مایوس ہو چکی ہو؟ میں پہلے مایوس نہیں تھی بھابھی، اسی لیے تو صبر سے برداشت کر رہی تھی سب۔ اب وقت اور حالات مجھے مایوس کر چکے ہیں، اسی لیے میری برداشت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ گھر والے بہت یاد آ رہے ہیں کیا؟ میں یشب سے بات کروں گی۔ نہیں، مجھے کسی کی یاد نہیں آ رہی اور نہ ہی میں کسی سے ملنا چاہتی ہوں۔ دیکھو ہیر، جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے شیئر کرو پلیز۔ مہرو فکر مند ہوئی۔ بھابھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی جیسے تم ہو چکی ہو۔ ہیر کیا کہتی، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ مہرو نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا، میں تمہارے لیے دودھ بھجواتی ہوں، پی لینا ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی۔ جی پی لوں گی۔ ہیر اس کی پیار بھری دھمکی پر مسکرا دی۔ یشب، وہ سیڑھیوں کے پاس اپنے نام کی پکار پر مڑا۔ کہاں تھے تم اب تک؟ جانتے ہو بی بی جان کتنی دفعہ پوچھ چکی ہیں تمہارا؟ مہرو نے فکر مندی سے پوچھا۔ مل آیا ہوں بی بی جان سے۔ کھانا کھایا؟ ابھی تو آیا ہے۔ آپ نے انویسٹیگیشن شروع کر دی؟ اچھا، فریش ہو کر آ جاؤ، میں لگاتی ہوں کھانا۔ ابھی آیا؟ وہ کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی یشب کی نظر سامنے جائے نماز پر سجدے کی حالت میں جھکی ہیر پر پڑی۔ وہ سر جھٹکتا واش روم چلا گیا۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ بالوں میں ٹاول رگڑتا باہر نکلا تو ہیر ابھی بھی اسی حالت میں تھی۔ یشب نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے اور جان بوجھ کر برش زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا، مگر اس کھٹکے پر بھی ہیر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ مشکوک ہوتا اس کی طرف آیا۔ ہیر، ہیر، پھر پکارا مگر ہیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یشب نے فکر مندی سے زمین پر بیٹھ کر ہیر کا کندھا ہلایا۔ اس ذرا سے جھٹکے پر وہ یشب کی طرف لڑک گئی۔
ہیر آنکھیں کھولو، ہیر کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ ہیر پر جھکا، اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہیر کو مہرو دروازے سے بھاگتی ہوئی پاس آئی۔ وہ اتنی دیر انتظار کے بعد یشب کو بلانے آئی تھی، جب کمرے کے آدھ کھلے دروازے سے ہیر کو گرے دیکھا۔ پتہ نہیں بھابھی، میں جب آیا تو یہ سجدے کی حالت میں تھی اور اب میرے ہلانے سے… ہیر آنکھیں کھولو ہیر، مہرو اس کے ہاتھ سہلاتی ہوئی پکار رہی تھی۔ یشب ہمیں ہاسپٹل لے جانا چاہیے، جلدی کرو، پتہ نہیں کیوں بے ہوش ہو گئی۔ جی، یشب نے سر ہلاتے ہوئے جھک کر ہیر کا وجود بازوؤں میں بھرا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ تم گاڑی تک لے جاؤ، میں چادر لے کر آتی ہوں، مہرو کہتی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ چند منٹ بعد یشب اور مہرو ہیر کے بے ہوش وجود کو لیے ہاسپٹل جا رہے تھے۔ مسز یشار، پیشنٹ سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ ڈاکٹر رضیہ نے مہرو سے پوچھا۔ وہ مہرو کو جانتی تھی، کیونکہ ان کے گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر واقع ہاسپٹل کی یہ خوبصورت سی عمارت یشار آفریدی اور خاقان آفریدی کی ہی محنتوں کا ثمر تھی۔ میری دیورانی ہے، مہرو نے ایک نظر پاس کھڑے یشب پر ڈال کر اصل رشتہ بتایا۔ کب ہوئی ہے شادی؟ آپ یہ بتائیں کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے، اس کا بایو ڈیٹا جان کر کیا کریں گے آپ؟ یشب ہائپر ہوا۔ تم چپ رہو یشب۔ اٹس اوکے مسز یشار، میں ان کے مزاج کو جانتی ہوں، اکثر یہاں کا اسٹاف ان کے غصے سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر رضیہ نے مسکرا کر کہتے ہوئے ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ پلیز ہیو اے سیٹ، وہ مسکرا کر بولی۔ یشب بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ مہرو اس کے سرخ چہرے سے اس کا غصہ بھانپ گئی۔ پلیز ڈاکٹر رضیہ بتائیں، ہیر کیسی ہے اب؟ شی از فائن ناؤ۔ ہوا کیا تھا؟ اچانک کیسے بے ہوش ہو گئی؟ اس کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے مسز یشار، آپ تو خود ایک ماں ہیں۔ ڈاکٹر رضیہ مسکرا کر بولی۔ کیسی کنڈیشن؟ میں سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر یشب کو دیکھا جو ٹکٹکی سے سامنے والی کلاک کو گھور رہا تھا۔ شی از 2 months پریگننسی۔ جی؟ مہرو اس خبر پر شاک ہوئی۔ آپ نہیں جانتی کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ ایکچولی میں اپنے پیرنٹس کی طرف تھی، تبھی یہ خوشخبری ملی تھی۔ مہرو نے بر وقت بات کو سنبھال لیا۔ اوکے ڈاکٹر رضیہ ہونٹ سکیڑ کر مسکرائیں۔ بٹ ہر کنڈیشن از ٹو مچ کریٹیکل۔ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، کافی ویکنیس ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں میڈیسن لکھ رہی ہوں، باقاعدگی سے میڈیسن دیں، کھانے پینے کا پراپر خیال کریں اور 10-15 دن کی اسپیس سے چیک اپ کرواتی رہیں۔ جی، ہم گھر لے جا سکتے ہیں آپ؟ مہرو نے اجازت مانگی۔ بالکل۔ اوکے تھینکس۔ مہرو نے ڈاکٹر رضیہ سے ہاتھ ملایا اور یشب کی طرف مڑی۔ یشب اس کے مڑنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ تم ہیر کو کمرے میں لے جاؤ، میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ مہرو نے سیڑھیوں کے پاس ہیر کے گرد سے بازو ہٹا کر یشب سے کہا۔ اس کی ٹانگیں سلامت ہیں، خود چل کر جا سکتی ہے یہ، وہ پھنکار کر کہتا سیڑھیوں چڑھ گیا۔ مہرو نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈال کر ہیر کو پکڑے آگے بڑھی۔ بھابھی مجھے کوئی اور کمرہ مل سکتا ہے کیا؟ یا پھر ایسا کریں مجھے بیسمنٹ میں ہی چھوڑ آئیں، میں وہاں سکون میں رہوں گی۔ اس حویلی میں بہت سے کمرے ہیں ہیر، تم کسی کمرے میں بھی ٹھہر سکتی ہو، پر یشب کے کمرے میں؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ہیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، کل اپنی مرضی سے کوئی بھی کمرہ سیٹ کروا لینا، وہ ہیر کی حالت کے پیش نظر بولی۔ جی۔ مہرو اسے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی بھوک نہیں ہے بھابھی۔ چپ رہو تم، اب میں تمہاری ایک بھی سننے والی نہیں۔ مہرو ڈپٹتی کمرے سے نکل گئی۔ ہیر نے ڈھیلے سے انداز میں گردن صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کئی آنسو لڑیوں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کو بھگو گئے۔ کب تک چلے گئے یہ سب؟ پہلے تو میں اکیلی تھی، مگر اب میرے مالک میں کیا کروں؟ میری سزا کب ختم ہوگی؟ کیا ساری زندگی مجھے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا جھیلنی ہوگی؟ نہیں میرے مالک نہیں، مجھے اب مزید سخت باقی نہیں رہی، مجھے معاف کر دے میرے مالک، معاف کر دے۔ ہیر سو گئی کیا؟ مہرو نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جلدی سے آنسو پوچھ کر سیدھی ہوئی۔ نہیں، جاگ رہی ہوں۔ چلو پھر جلدی سے یہ سب ختم کرو اور میڈیسن لے کر آرام کرو۔ مہرو نے پاس بیٹھ کر زبردستی اسے تھوڑا بہت کھانا کھلا کر میڈیسن دی اور بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑایا۔ ہیر نے تشکرانہ نظروں سے مہرو کو دیکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے اور کبھی کبھی خود سے۔ بھابھی لائیں، یہ میں کرتی ہوں۔ ہیر نے کچن میں چائے بناتی مہرو سے ساس پین پکڑا۔ ارے نہیں، تم ریسٹ کرو جا کر، یہ سب ہو جائے گا۔ میں بہت ریسٹ کر چکی ہوں، اس لیے مجھے بنانے دیں چائے، اور آپ لان میں چلیں، میں چائے لے کر وہیں آتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، بناؤ تم، میں چلی جاتی ہوں۔ مہرو مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ہیر بھی چائے کی ٹرے لیے لان میں آئی۔ آج کل موسم کافی اچھا ہے نا؟ مہرو نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ہیر کی رائے لی۔ اچھا ہے۔ وہ اپنا کپ لیے چیئر پر بیٹھی۔ جھیل والی سائڈ پر گئی ہو کبھی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد مہرو نے پوچھا۔ کئی بار۔ اب بھی جانے کو دل کرتا ہے کیا؟
نہیں، ہیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ اگر انسان اندر سے خوش اور مطمئن ہو تو سب کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہیر، یہ شب، بھابھی پلیز مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی ہے ہیر؟ یہ شب نہ صرف تمہارا شوہر ہے بلکہ اب تو وہ تمہارے بچے کا باپ بھی بننے والا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب انہیں میرے وجود سے سروکار نہیں تو پھر اس بچے سے کیا ہوگا جو صرف ایک لمحاتی غلطی کا نتیجہ ہے؟ ایسے مت کہو ہیر، میں مانتی ہوں یہ شب غلط کر رہا ہے تمہارے ساتھ، مگر تم اس کی بیوی ہو، اس کی نسل کی امین ہو، پھر کیسے اسے تم سے یا اس بچے سے کوئی سروکار نہیں؟ اچھا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی نا، بڑی بہن سمجھ کر؟ جی پوچھیں۔ تم یہ شب کو پہلے سے جانتی تھی؟ میرا مطلب نکاح سے پہلے؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں ان کو جانتی ہوں؟ ہیر نے سوالیہ نظروں سے مہرو کو دیکھا۔ یہ شب نے؟ یہ شب خان نے؟ وہ حیران ہوئی۔ اسی نے بتایا۔ کب، کہاں؟ جھیل کے پاس۔ ہیر منہ کھولے ساکت تھی۔ تو کیا اس شخص کو سرسری سے ملاقات ابھی تک یاد تھی؟ کیا ہوا، کچھ غلط کہا میں نے؟ مہرو اس کی شکل دیکھ کر بولی۔ نہیں، اصل میں وہ، ہیر میں تمہیں 6 سال پہلے سے جانتی ہوں، جب تم پہلی بار یشب سے ملی تھی۔ ہیر نے حیرت سے مہرو کو دیکھا۔ اصل میں یشب نے تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اس ملاقات کے بعد کئی بار وہاں جھیل کے پاس تم سے ملنے کی امید لیے گیا، مگر تم اسے دوبارہ نہیں ملی۔ یشب ان دنوں لندن میں پڑھ رہا تھا اور چھٹیوں پر آیا تھا۔ جب تم اسے ملی، پھر ہر بار وہ جب بھی چھٹیوں پر آتا تو جھیل کنارے ضرور جاتا، مگر تم نے دوبارہ اسے نہیں ملنا تھا، سو نہیں ملی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ماضی کا حصہ بن گئی۔ میں نے بھی پھر دوبارہ کبھی یشب سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا، کیونکہ حدید کے آنے سے میں کافی زیادہ مصروف ہو چکی تھی، اور سچ پوچھو تو میں اس بات کو بھول ہی چکی تھی۔ جس روز تم پنچایت سے آئی تھی، اس روز مجھے تمہارے پورے نام کو سن کر شوق لگا، کیونکہ یشب کو جو لڑکی 6 سال پہلے ملی تھی، جسے وہ پسند کرنے لگا تھا، اس کا نام بھی ہیر دلاور خان تھا۔ تب میں نے یشب سے ہی کنفرم کیا کہ تم وہی ہیر ہو جو اسے جھیل پر ملی تھی۔ اس کے اقرار کے بعد میرے دل میں تمہارے جو تھوڑا بہت میل تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور یقین مانو ہیر، جہاں تک میرا خیال ہے، یشب تم پر صرف ظاہری غصہ کرتا ہے، اندر سے وہ ابھی بھی۔ بھابھی، یشب کی بھاری آواز پر جہاں مہرو کو بریک لگا، وہاں ہیر بھی کھلا منہ بند کرتی سر جھکا گئی۔ یشب تم؟ جی میں، کون سی کہانیاں سنا کر دل بہلا رہی ہیں؟ وہ طنز کرتا ہیر کی طرف آیا۔ اور تم یہ معصوم سی شکل بنا کر سب کی ہمدردیاں سمیٹ کر میرے خلاف کر دو گی تو یہ بھول ہے تمہاری۔ یشب چپ ہو جاؤ تم۔ یوں چیخ چلا کر اپنا غصہ ہیر پر نکال کر کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خود کو؟ ہیر کو یا ہم سب کو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہیر آج بھی تمہارے دل میں ہے؟ بس، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یشب نے ہاتھ اٹھا کر مہرو کی بات کاٹی۔ میرے دل میں آپ کی ہیر نہ کبھی تھی اور نہ ہی کبھی ہوگی، غور سے سن لیں۔ اس لیے ان باتوں سے اس کا جی مت بہلائیں، کیونکہ میں اسے خان جی، وہ بڑے خان مردانے میں۔ یشب کی یہ خونخوار نظر نے سکینہ کی بولتی بند کی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کر چکی ہے۔ دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو؟ نہیں خان جی، دوبارہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتا مردانے کی طرف بڑھ گیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے سکینہ کہ جب وہ بات کر رہا ہو تو بیچ میں مت کاٹا کرو، جانتی ہو اس کے مزاج کو؟ مگر نہیں، بے عزتی کروانے کی عادت جو پڑ چکی ہے تمہیں۔ مہرو نے ڈپٹا۔ معاف کر دیں مہرو باجی، آئندہ نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ سکینہ جان بخشی پر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ مہرو نے ہیر کا کندھا ہلایا۔ ہیر، اس کی باتوں کو دل پر مت لو، ایسے ہی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ چلو میرے ساتھ بی بی جان کے کمرے میں۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ ہیر مدھم سا منمنائی۔ نہیں، میرے ساتھ ہی چلو، میں نے انہیں کچھ دیر پہلے خوشخبری سنائی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ چلو چل کر نصیحتیں اور دعائیں لے لو، مہرو نے ٹھوکا دیا۔ چلیں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ دونوں آگے پیچھے بی بی جان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مہرو عشاء کی نماز پڑھ کر ہٹی تھی جب گل اجازت مانگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مہرو باجی، ہیر بی بی کو چھوٹے خان بلا رہے ہیں۔ پیغام پر ہیر کا میگزین کا صفحہ پلٹتا ہاتھ ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ مہرو نے ایک نظر اسے دیکھ کر گل کو اچھا کہہ کر رخصت کیا اور خود ہیر کی طرف آئی۔ ہیر جاؤ، یشب بلا رہا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی بھابھی۔ دیکھو ہیر، تم اس کی بیوی ہو، حویلی میں سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تم یشب کے بچے کی ماں بننے والی ہو، پھر یوں کمرہ الگ کر کے کیوں دوسروں کو باتوں کا موقع دے رہی ہو؟ یوں کہیں بھابھی کہ 2 دن میں ہی اکتا گئی مجھ سے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تم ایسا سمجھ رہی ہو تو میں تمہاری بات کو جھٹلاؤں گی نہیں، کیونکہ میں وہ سوچ رہی ہوں جو تم دونوں نہیں سوچ اور سمجھ پا رہے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ ہیر کمبل ہٹا کر کھڑی ہوئی۔ خفا ہو کر جا رہی ہے؟ نہیں تو پھر رونی صورت کیوں بنا رکھی ہے؟ مہرو اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ میری صورت ہی ایسی ہے۔ ایویں؟ تمہاری صورت تو اتنی پیاری ہے کہ جسے صرف آنکھوں کو دیکھ کر ہی یشب خان آفریدی اور کھڑوس مر مٹا تھا۔ ہیر لفظ کھڑوس پر کھلکھلا اٹھی۔
یہ ہوئی نا بات، یوں ہی ہنسی رہا کرو، ان قریب وہ پھر سے تمہارے قدموں میں ہوگا بچے۔ مہرو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے بنگالی بابا کی نقل اتاری۔ بھابھی بھابھی سوچو ذرا، یشب خان آفریدی تمہارے قدموں میں کیسے لگے گا؟ مہرو نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ بھابھی ہاں ہاں ہاں، چلو جاؤ اب رب رکھا کہیں وہ محترم بندوق لے کر ہی نہ تمہیں رخصت کروانے آ جائے۔ ہیر اس کی بات پر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ہیر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کی نظر سامنے کھڑے یشب پر پڑی جو اسے ہی دیکھ بلکہ گھور رہا تھا۔ وہ سر جھکائے مضبوط قدم بڑھاتی قریب آئی۔ آپ نے بلایا؟ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ تیکھے انداز میں پوچھا گیا۔ پتہ نہیں تو پھر کسے پتہ ہے؟ تیوری چڑھی۔ آپ کو؟ مجھے؟ استہزائیہ ہنسا۔ آج کے بعد یہ ڈرامہ رچایا تو بالکل بھی اچھا نہیں کروں گا میں۔ پہلے کون سا اچھا کر رہے ہیں؟ وہ دل میں بڑبڑائی۔ سن رہی ہو میری بات؟ جی۔ ہیر نے سر ہلایا۔ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور ہاں بی بی جان کو میرے ہاتھ اٹھانے کا تم نے بتایا تھا؟ یشب نے اسے بازو سے کھینچ کر قریب کیا۔ نہیں۔ ہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھرجھری لی جو بے انتہا سرخ تھی۔ وہ خوف کے باعث چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی۔ تو پھر انہیں خواب آیا کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ یشب بلند آواز میں بولا۔ میں نے نہیں بتایا خان، وہ تو انہوں نے گال پر نشان دیکھ لیے تھے تو وہ ہلکا ہلکا لرزتی ہوئی بولی۔ یشب نے ایک نظر ان کے گالوں پر ڈالی اور جھٹک کر اسے پیچھے دھکیلا۔ ہیر جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی اس لیے پیچھے کو الٹے منہ زمین پر گری۔ اماں! اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ یشب نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے ہلکے سے جھٹکے پر اتنی بری طرح سے گرے گی۔ ہیر واٹ ہیپن، تم ٹھیک تو ہو نا ہیر؟ وہ اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ ہیر تکلیف کی وجہ سے صرف نفی میں سر ہلا پائی۔ کیا ہوا بھابھی؟ بھابھی وہ ہیر کا سر گود میں رکھے مہرو کو پکار رہا تھا۔ خان ہاسپٹل، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ یشب اس کے منہ سے لفظ ہاسپٹل سنتا جلدی سے اسے بازو میں اٹھائے نیچے کی طرف بھاگا۔ سوری خان صاحب، ہم کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر پائے، آپ کی مسز کا مس کیریج ہو گیا۔ ڈاکٹر رضیہ نے افسردہ انداز میں خبر سنائی۔ دھڑام دھڑام دھڑام، یشب خان آفریدی اپنی بنائی گئی اونچائی سے منہ کے بل دھڑام سے گرا۔ ہیر کیسی ہے؟ وہ اتنی مدھم آواز میں بولا کہ ڈاکٹر بمشکل سن پائیں۔ ٹھیک ہے مگر فی الحال غنودگی میں ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ روم میں شفٹ کر دیا ہے؟ جی، وہ سر ہلا کر کہتا اپنی بھاری قدم گھسیٹتا ہیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا یشب خان تم نے؟ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں ختم کر دیا۔ کیا آپ اس کا انتقام خود سے لوگے جیسے شمس کا انتقام ہیر سے لیتے رہے ہو؟ وہ تو بے قصور تھی بیچاری، مگر تم تو انجانے میں ہی صحیح پر قصوروار بن چکے ہو یشب خان۔ اپنی ہی اولاد کو کھا گئے تم۔ انسان ہو یا پھر درندے جو اپنی ہی اولاد کو نوچ گھوس لیتے ہیں۔ بولو کیا ہو تم؟ اس کا ضمیر کھینچ کھینچ کے تماچے مارتا اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ اب کیا کرو گے خود کے ساتھ؟ کیا وہی مار پیٹ، وہی لعن طعن کرو گے خود کے ساتھ جو ہیر کے ساتھ کر چکے ہو اس کی سزا کے طور پر؟ نہیں، اس کا ضمیر استہزائیہ ہنسا۔ تم خود کے ساتھ ایسا کچھ کیوں کرو گے؟ بھلا مرد جو ٹھہرے اور وہ ٹھہری ایک عورت جس کی پرواہ کیے بغیر تم نے اس سے ناروا سلوک روا رکھا، جسے وہ زبان بند کیے سہتی رہی۔ تمہیں پرواہ ہی کب تھی اس کی؟ یہ جو اب تمہاری شکل اتری ہے، تمہاری آنکھوں میں نمی ہے، تو یہ پچھتاوا ہے تمہارا اپنی اولاد کھونے کا، نہ کہ ہیر کے ساتھ برے رویے کا۔ نہیں میں ہیر سے، یشب تڑپ کے بڑبڑایا۔ کیا ہیر سے؟ میں محبت کرتا ہوں ہیر سے۔ وہ وہیں پلر سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ محبت؟ اسے محبت کہتے ہیں تو پھر نفرت کسے کہتے ہیں یشب خان؟ چند منٹ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ اپنی بکواس بند کرو، میں ہیر سے محبت کرتا تھا، کرتا رہوں گا، سمجھے تم؟ یشب گھٹنوں سے سر اٹھا کر بآواز بلند چلایا۔ وہاں سے گزرتے سوئیپر نے رک کر حیرت سے یشب کو زمین پر بیٹھے اکیلے ہی چلاتے دیکھا۔ یشب اس کی نظروں میں موجود حیرت اور تجسس دیکھ کر خود کو کوستا اٹھ کر ہیر کے روم کی طرف چلا گیا، مگر قدم اب بھی کہیں کہ کہیں پڑ رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ ہیر بیڈ پر ہوش خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ دوسرا نیچے کو لٹک رہا تھا۔ یشب آہستگی سے چلتا پاس آیا اور ہیر کے لٹکتے ہاتھ کو بیڈ پر رکھا۔ یہ ہیر تو وہ ہیر نہ تھی جس نے پہلی ملاقات میں ہی یشب آفریدی کے دل کو گدگدایا، جسے دیکھ کر یشب کو پھر سے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی، جس کی ایک جھلک کی خاطر وہ کئی بار جھیل پر گیا تھا، جس کی شبیہ یشب کے دل میں دھندلی ضرور ہو گئی تھی مگر مٹی نہیں تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی ہیر تھی جو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ پیلی رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سوکھے پھٹک ہونٹ، کمزور اور لاغر سی۔ یشب کو یاد آیا جب وہ اسے تہخانے سے نکال کر کمرے میں لایا تھا تو رات کو وہ اندھیرے میں زمین پر اوندھے منہ گری اور یشب نے اس کی بھری بھری ہتھیلی جسامت پر چوٹ کی تھی اور کرین منگوانے کا مشورہ دیا تھا، اور اب
اب تو وہ اس ہیر سے عادی رہ چکی تھی. یشب کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا. میں انتقام میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ بنا جرم کے تمہیں سزا دی. میں اتنا گر گیا تھا کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا, تمہاری ان آنکھوں میں آنسو لایا جن پر مر مٹا تھا میں. وہ مزید آگے ہوا. تمہیں اپنی باتوں سے ٹارچر کیا, بے وجہ ڈپٹا, تم پر اپنا غصہ نکالا. کیوں میں اپنی بدلے کی آگ تمہارے وجود میں اتارتا رہا, کیوں؟ یشب کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہیر کے ڈرپ لگے ہاتھ پر گرا. مجھے معاف کر دو ہیر, اس انتقام کی آگ میں جل کر میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھا, اپنی ہی اولاد کو کھا گیا میں. مجھے معاف کر دو ہیر پلیز. وہ بے آواز بولتا دل میں ہیر سے ہم کلام تھا. میں نے بہت برا کیا ہے تمہارے ساتھ, بہت زیادتیاں کی ہیں, بہت برا ہوں میں, بہت برا. اس نے جھک کر ہیر کے ہاتھ کا بوسہ لیا. ہو سکے تو معاف کر دو مجھے, میں تمہیں دیکھ کر ڈر چکا تھا ہیر, کہ کہیں پھر سے تمہارا اسیر نہ ہو جاؤں, مگر میں یہ بھول چکا تھا کہ میں تو پہلے ہی تمہارا اسیر ہوں, اب کیا ہوں گا. چند مزید آنسو گر کر ہیر کے سنہری بالوں میں جذب ہو گئے. بار بار تمہیں دیکھنے کی چاہ کی تھی میں نے, مگر جب یہ چاہ پوری ہوئی تو میرا انتقام اس چاہ کے مقابل ڈٹ گیا. میرا انتقام مجھ سے سب کچھ چھین لے گیا ہے ہیر. دیکھو اس بدلے کے چکر میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. تمہارے گھر والوں کو تکلیف دینے چلا تھا میں, اور آج پھر سے اپنی قیمتی چیز کھو جانے کی تکلیف سے گزر رہا ہوں. جو بھی ہوا سب میرا قصور ہے, میری ہی وجہ سے ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا. اب کیا یہ انتقام میں خود سے لوں گا؟ نہیں. اس کے ارد گرد گونجا. جب نہیں تو پھر میں یہ شار لالا کے خون کا بدلہ تم سے کیوں لے رہا تھا ہیر؟ میں کیوں اس قدر گر گیا کہ خود کو ایکسکیوز می سر. نرس کی آواز پر یشب اپنے آنسو پوچھتا پیچھے ہٹا. مجھے یہ انجیکشن دینا تھا انہیں. وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا. نرس نے حیرت سے خڑوس سے یشب خان کی یہ حالت دیکھی. لگتا ہے کافی محبت ہے اپنی بیوی سے. حیرت ہے اس غصے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے. ویسے رومانس کرتے ہوئے کیسا لگتا ہوگا؟ نرس ہونٹ پر انگلی رکھے سوچنے لگی. کھڑے کھڑے فوت ہو چکی ہو کیا؟ آمنہ نے روم میں انٹر ہو کر اس پر طنز کیا. ارے نہیں, میں تو بس وارڈ میں راؤنڈ لے لو جا کر, تمہاری ڈیوٹی ہے وہاں. پتہ ہے مجھے, میری استانی مت بنو. ڈاکٹر رضیہ نے انجیکشن لگانے بھیجا تھا مجھے یہاں. تو کیا لگا دیا؟ آمنہ نے بھویں اچکائی. لگا رہی ہوں. لگا کر جلدی ڈیوٹی پر آؤ. میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں کہ تمہاری آدھی ڈیوٹی میں بھی دوں. وہ کہہ کر واپس مڑ گئی. آ رہی ہو ابھی. ناظمہ نے منہ بگاڑتے ہوئے ہاتھ سیدھا کر کے اس کی پشت پر لعنت بھیجی اور ہیر کے بازو سے وین ٹٹولنے لگی. کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ہیر نے آنکھیں کھولنے پر مہرو کے خود پر جھکے پایا. اس نے آہستہ سے سر ہلایا. چلو تھوڑی ہمت سے اٹھو, میں تمہیں سوپ پلا دوں. مہرو نے اسے سہارا دے کر ترچھا سا بٹھایا اور سوپ پلانے لگی. 3-4 چمچ لینے کے بعد ہیر نے مزید پینے سے منع کیا. تھوڑا سا اور پی لو. نہیں بھابھی بس. اوکے لٹا دوں پھر؟ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہوں. وہ مدھم سے بولی. بی بی جان بھی آنے کا کہہ رہی تھی مگر میں نے منع کر دیا. ڈاکٹر رضیہ نے شام تک ڈسچارج کرنے کا کہا ہے. مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے. تم پریشان مت ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہیر خاموشی سے کچھ بھی کہے بنا سامنے دیوار کو دیکھتی رہی. ہیر. چند منٹ بعد پھر سے مہرو نے پکارا. ہیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. ہیر جو ہو گیا اسے بھول جاؤ. دیکھو ہماری قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے, اس لیے تم پریشان مت ہو, اوپر والا اور دے دے گا. بھابھی مجھے نیند آ رہی ہے. مہرو کی باتوں کے جواب میں وہ بس یہی کہہ پائی. اچھا لیٹ جاؤ پھر. مہرو نے آگے بڑھ کر اسے لیٹنے میں مدد کی اور اس پر چادر درست کر کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی. ہیر نے لیٹ کر اپنی نم آنکھیں موند لی. مہرو افسردگی سے ہیر کے کپواتے ہونٹوں کو اور پلکوں پر سچی نمی کو دیکھ رہی تھی. یشب نے نرس کے آنے پر کمرے سے نکل کر مہرو کو فون کیا. 20-25 منٹ بعد مہرو ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھی. یشب کچھ کہے بنا نظریں چراتا ہوا باہر چلا گیا. رات کو ہیر 1-2 بار ہوش میں آئی تھی مگر غنودگی میں, اور اب دوبارہ صبح ہوش آیا تھا. ڈاکٹر رضیہ نے چیک اپ کے بعد شام تک ڈسچارج کرنے کا کہا تھا. شام کو مہرو ڈرائیور کے ساتھ ہی ہیر کو واپس حویلی لے آئی تھی. بی بی جان نے بہت پراسر اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہیر کو سمجھایا اور ہمت دی. مہرو اسے میڈیسن دے کر یشب کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی. ہیر خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی جب بیلکنی کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا. ہیر جانتی تھی کون ہوگا, اس لیے اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں, یوں جیسے اب نہ کھولنے کی قسم کھا لی ہو. یشب شکستہ قدموں سے چلتا بیڈ کے پاس آیا. ہیر نے آنکھوں کے ساتھ اپنی سانس بھی بند کر لی. ہیر, وہ آہستگی سے بولا. ہیر پھر سے پکارا. ہیر کی طرف سے خاموشی پا کر وہ جھکا اور لب اس کے ماتھے پر رکھے. اس لمس پر ہیر نے کڑپ سے آنکھیں کھول کر